اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کیا بات ہو رہی ہے. آپ نے بہت مشہور آیت ہے بقرہ کی، آپ نے پہلے سنی ہوگی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان کے دلوں پر مہر لگائی، پھر ان کی سماعت پر مہر لگائی، اور پھر ان کے دیکھنے پر ایک غشاوہ ہے، یعنی ایک ڈھکنی ہے، ڈھکونی ہے اس کے اوپر، کہ وہ ڈھکی ہوئی ہے. اچھا یہاں دیکھیں سورۃ الجاثیہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تم نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہو؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ ہونے دیا ہو اس کے علم ہونے کی باوجود. اس کے پاس علم بھی ہے پھر بھی گمراہی میں گیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی. بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی یہاں پر ترتیب بدلی کہ نہیں؟ کیا بدلا ہے؟ پہلے کس کا ذکر ہے یہاں؟ سماعت کا، پھر دل کا، پھر آخر میں جیسے وہاں بھی آخر میں دیکھنا تھا وہ تو آخر کی بات ہے، لیکن یہاں پر ترتیب بدل دی. اب واپس آتے ہیں بقرہ پہ. بقرہ کی شروع کی آیت تو بہت ساروں کو یاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب، شک. شک کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. فیہ ہدن، ہدن، شک کیسے دل میں ہوتا ہے؟ کیسے پتہ دل میں ہوتا ہے؟ وارتابت قلوبہم، قرآن کہتا ہے ان کے دل شکوں میں تھے. پھر کہتے ہیں ہدن للمتقین. ہدن، ہدا کہاں ہوتی ہے؟ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. ہدایت دل میں ہوتی ہے. پھر کہا ہدن للمتقین، المتقین فإن ذلك من تقوى القلوب. تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. رسول بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. الذین یؤمنون بالغیب، الذین ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم. یقین کہاں ہوتا ہے؟ یقینون، یقین کہاں ہوتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا، کفر کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی دل میں ہوتا ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اچھا ساری بات شروع سے بقرہ کے دل، پھر دل، پھر دل، پھر دل، پھر دل، پھر یہ آیت آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تناسب ہے کلام کے ساتھ. مضمون کیا تھا؟ ہر لفظ کے اندر، ہر دوسرے تیسرے لفظ کے اندر دل کی بات ہو رہی تھی. تو سزا کہاں ملی؟ جرم بھی دل کا ہے تو سزا بھی دل کو پہلے ملی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. بات سمجھ میں آئی؟ اب چلتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے پاس. سورۃ الجاثیہ کی آیا نمبر، جس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے وہ آیت نمبر ہے 23. شروع میں جاتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے. سورۃ الجاثیہ کے شروع میں نا مختلف قسم کے جرائم کا ذکر ہے، اور میں سے سب سے بڑا جرم یہ ہے جس کا 8ویں آیت میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو پڑھی جاتی ہیں اس پر. ثم یصر مستکبرا، پھر سننے کے بعد وہ مڑ جاتا ہے استکبار میں، تکبر میں. کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو. فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو خوشخبری دے دیجئے تکلیف دینے والے عذاب کی. جرم یہاں دل کا ہے یا جرم نہ سننے کا ہے؟ نہ سننے کا ہے. کون سی آیت میں؟ نمبر میں نے لکھا ہوا اوپر. کون سی آیت میں؟ 8ویں آیت میں. 15 آیات کے بعد، 15 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے کان پر ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. سننے کا ذکر پہلے، کیونکہ یہاں اصل جرم سننے والا تھا. اب اندازہ کرو کہاں سے کہاں بات کو جوڑا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کے فوراً بعد آ رہی ہے، 15 آیات بعد وہ بات آ رہی ہے، اور وہاں بھی اس طرح کا تناسب، اس طرح کا کلام. تو یہ چیزیں ہیں جو جب ہم
چھوٹی چھوٹی ترتیب پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے. چلو آپ کا سیشن کافی لمبا ہو گیا, آپ کو میں پہلی بریک دیتا ہوں.